اس تذکار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور متعین کردہ اقدار سے سنواریں اور اپنے شب و روز. ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک خوش اور آباد ہوں گے. سب سے پہلے جو آج چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاک اللہ. آج کی ویڈیو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فضائل کے ذکر کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان سیرت و فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فضائل کا ذکر ہوتا ہے. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تذکار رسالت درج ذیل 5 جہتوں میں ہوتا ہے. نمبر 1، احکام شریعت کا بیان. محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی احکام مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعت کے بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات و تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اسلامی شریعت کی بنیاد ہیں اور جن پر ارکان ایمان و اسلام کی عمارت قائم ہے. فقہی اور فروعی مسائل کو موضوع بنانے کی بجائے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرض عبادات کی ادائیگی درجہ قبولیت تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت کس طرح ہم پر فوز و فلاح کے دروازے وا کرتی ہے اور ہم ایمان کے تقاضوں کو کس طرح بطریق احسن پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح کی دیگر ابحاث محفل میلاد میں بیان کی جاتی ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تاکہ اسوہ کامل کی روشنی میں عبادات کی روح کو اپنے اندر سمو کر اپنے اعمال اور شخصیت کی عمارت کو احکام شریعت کی بنیادوں پر استوار کرنے کے عہد کی تجدید کی جا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نمبر 2، تذکار خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محافل میلاد النبی کے موقع پر اپنایا جانے والا دوسرا طریقہ تذکار خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں سامنے آتا ہے. یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سیرت اور خلق عظیم کا پرتو جھلکتا دکھائی دیتا ہے. اس تذکار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور متعین کردہ اقدار سے سنواریں اور اپنے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کریں. سبحان اللہ. یہ دوسرا موضوع ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے حوالے سے علماء کرام محفل میلاد میں زیر بحث لاتے ہیں. اگرچہ محفل میلاد کا اولین مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جشن مسرت منانا ہے، لیکن ان تقریبات سعیدہ میں قرآنی تعلیمات اور سیرت مبارکہ کے تعلیمی، تربیتی، اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کا ذکر بھی علماء کرام اپنی تقاریروں اور خطابات میں خصوصی طور پر کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔